مجھ سے کوئی لڑکی شادی نہ کرتی تھی کیونکہ میں بہت کم عقل اور غریب تھا۔ پھر ایک بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کا میرے لیے رشتہ آیا۔ میں اس سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ ایک دن جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ پھر وہ روز ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتی تھی۔ ایک دن مجھے شک ہوا اور میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ وہ ہوٹل میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ۔ میں بہت غریب تھا اور شکل و صورت بھی عام سی تھی، جاہل اور ان پڑھ تھا۔ مجھے کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا میری غریبی اور مجھے ان پڑھ جاہل دیکھ کر رشتے سے انکار کر دیا جاتا تھا۔ میں اور میری اماں بہت اداس رہتے تھے۔ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور حلال کماتا تھا۔ بچپن میں ہی میرے باپ کی وفات ہو گئی تھی۔ محنت مزدوری کرتے کرتے میں جوان ہو گیا اور میری ماں کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ ایک دن میں محنت مزدوری کر کے گھر پہنچا تو میری ماں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنی اماں سے پوچھا، اماں کیا بات ہے، آج تو بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ اس نے میرے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں آج بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ بتا نہیں سکتی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، اماں بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ اماں کہنے لگی، بیٹا تیری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں نے اماں کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ ان کی کسی دور پرے کی رشتہ دار کی بیٹی کا میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے۔ اس کی شادی ہوئی تھی مگر ٹوٹ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی اور کہاں میں ان پڑھ جاہل عام سا آدمی جو محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ بھلا مجھ جیسے بندے کو کیسے اتنی اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی نہیں دیکھی تھی مگر اماں کے منہ سے میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ہی وہ دن آ ہی گیا جب نجمہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میرے گھر میں تو جیسے 4 چاند لگ گئے تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ نجمہ بہت حسین تھی، میں اسے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، پڑھ لکھ کر بھی غرور نام کو نہ تھا۔ نہ اس نے کبھی مجھے یہ جتایا کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور آیا کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر خواہش اسی وقت پوری کروں۔ نجمہ نوکری کرتی تھی۔ اس نے شادی کے لیے 2 ماہ کی چھٹیاں لی ہوئی تھی۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ دوبارہ اپنے آفس جانے لگی اور میں نے تو بس 3 دن ہی چھٹی کی تھی۔ میں غریب آدمی تھا، زیادہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ کھاتا کہاں سے۔ نجمہ میرے ساتھ اسی غربت میں گزارا کرتی تھی۔ روکھی سوکھی کھا کے ہم دونوں خوش تھے۔ اب بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری اولاد ہو جائے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نجمہ بانجھ ہے، میں دعا کرتا تھا۔ نجمہ سے کبھی میں نے اس بات کا یا اس خواہش کا ذکر نہیں کیا تھا کہ کہیں اس بیچاری کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ نجمہ اپنے بستر پر نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھا، اسے آواز دینے لگا اور اٹھ کر اس کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے میں آ گئی اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ اسے پیاس لگی تھی، وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ اس کے بعد اکثر نجمہ رات کو غائب ہو جاتی۔ میرے آنکھ کھلنے پر میں اس کو بستر پر نہ پا کر عجیب و غریب وہم کا شکار ہو جاتا تھا، لیکن میں نجمہ سے نہیں کہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ یہ سوچ کر دکھی ہو کہ میں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہوں یا اس پہ شک کرنے لگا ہوں۔ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ کچھ عرصے بعد اماں فوت ہو گئی۔ اب بس گھر میں اور نجمہ ہی تھے۔ نجمہ کئی دن سے کسی سوچ میں ڈوبی نظر آتی، پوچھنے پر کچھ نہیں بتاتی تھی اور یہ میرا وہم ہے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتی، اور میں بھی زیادہ زور دے کر اسے ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار تھی اور میں سیدھا سادہ کم عقل تھا۔ یہ میرا ہی وہم ہوگا، شاید یہ کہہ کر وہموں سے اپنی جان چھڑایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے نجمہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ نوکری پر بھی نہیں جا پا رہی تھی اور میں بھی کام پر نہیں جا سکتا تھا۔ نجمہ کو ایسی حالت میں چھوڑ کر میں نجمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، ٹیسٹ کروائے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے میری دعائیں سن لی تھی اور نجمہ ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور نجمہ کو دوائیں لکھ کے دی اور آرام کرنے کا کہا۔ ہم خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ میں اب اور زیادہ نجمہ کا خیال رکھنے لگا تھا۔
اس کی خوراک کا، دوائیوں کا، آرام کا۔ نجمہ باقاعدگی سے دوائیں لیتی، پھل کھاتی، گھر کے کام میں ہی کرتا تھا۔ نجمہ کی ایسی حالت نہیں تھی۔ صبح اس کا اور اپنا ناشتہ بنا کے اس کو اپنے سامنے کھلا کے پھر میں کام پر نکلتا، واپس آ کر کھانا بناتا، برتن دھوتا، اپنے اور نجمہ کے میلے کپڑے بھی دھوتا۔ بقول نجمہ کے میں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ دنوں سے نجمہ کی حالت کچھ سنبھلی ہوئی تھی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ کام پر جاتے وقت بھی سارا دن نجمہ کی فکر لگی رہتی تھی۔ اس نے پھر سے نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اتنی اچھی نوکری وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نہ ہی کبھی میں نے اس سے پیسے مانگے، نہ ہی پوچھا کہ وہ یہ پیسے کہاں خرچ کرتی ہے۔ وہ خود بتاتی کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھوا دیتی ہیں، آگے جا کر یہ پیسے ہمارے کام آئیں گے۔ دیکھا جائے تو ہم دونوں کا خرچہ تھا ہی کتنا۔ مکان اپنا تھا، سبزی گھر میں اگائی ہوئی تھی، میری کمائی سے گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو نجمہ گھر پر نہیں تھی۔ وہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ نجمہ نے کیوں اتنی دیر کر دی اور فون کیوں بند ہے۔ اسی پریشانی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا کہ دروازہ کھلا، میں نے دیکھا وہ نجمہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی۔ میں کتنا پریشان اور فکر مند تھا اس کے لیے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا کہ وہ آفس سے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ روزانہ الٹرا ساؤنڈ کروائے، اس لیے اب مجھے روز اس کے کلینک جانا پڑے گا، اور فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے بند ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی یہ سن کر، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے میں خود اسے لے جاؤں گا، اکیلے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ اکیلی چلی جایا کرے گی، میں کہاں اس کے ساتھ وہاں خوار ہوں گا۔ الٹرا ساؤنڈ میں بہت وقت لگتا ہے اور وہاں مرد حضرات کو اندر بھی جانے نہیں دیتے، لیکن میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں ہی لے جاؤں گا اور اندر بے شک نہ جانے دے، میں باہر بیٹھ کے تمہارا انتظار کر لیا کروں گا۔ جانے کیوں اسے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی، لیکن مجھے اس کی بہت فکر تھی، میں بھلا اسے کیسے اکیلے جانے دیتا۔ اگلے دن نجمہ کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جانا شروع کر دیا۔ وہ اندر چلی جاتی اور 2 گھنٹے بعد باہر آتی۔ میں پوچھتا کہ اتنی دیر کیوں لگتی ہے تمہیں؟ وہ کہتی کہ تمہیں کیا پتا الٹرا ساؤنڈ میں اتنی ہی دیر لگتی ہے، اور میں اس کی بات پہ ایمان لے آتا کیونکہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا ان چیزوں کا۔ میں ٹھہرا ان پڑھ اور جاہل، مجھے کیا علم تھا ان باتوں کا۔ پھر میں روزانہ نجمہ کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جاتا اور وہ معمول کے مطابق 2 گھنٹے بعد نکلتی اور میں اسے لے کر گھر واپس آ جاتا۔ اس دن بھی میں اسے حسب معمول کلینک لے کر گیا تھا۔ وہ اندر چلی گئی الٹرا ساؤنڈ کروانے اور میں باہر بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ باہر نہ نکلی۔ اتنی دیر تو نجمہ نے کبھی نہیں لگائی، آج کیوں اتنی دیر ہو گئی تھی؟ میں پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے مگر ابھی تک نجمہ باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے کچھ شک سا ہوا اور میں کلینک کا دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا، وہ سب دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی، آسمان پھٹنے لگا۔ وہاں تو نجمہ تھی ہی نہیں۔ میں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کی، پورے کلینک میں نجمہ کہیں نہیں تھی۔ ناچار میں واپس آ کر باہر بیٹھ گیا اور طرح طرح کے خیالات میرے ذہن کے پردے میں گھوم رہے تھے۔ میں پریشانی سے اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، کبھی پسینہ پوچھ رہا تھا، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ ایسے میں مجھے نجمہ کلینک سے باہر آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں نے خود پر اچھی طرح قابو پانے کے بعد اس سے دیر کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے آرام سے بتایا کہ آج کلینک میں بہت رش تھا، میری باری بہت دیر کے بعد آئی تھی۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس کو لے کر خاموشی کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ میں بہت کشمکش میں تھا، ساری رات سو نہ سکا، یہ سوچ کر کہ نجمہ آخر کہاں گئی تھی۔ ساری رات جاگ کے اور سوچ کے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ نجمہ مزے سے سو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی اور سر درد کی گولی ڈھونڈ کے چائے کے ساتھ ہی لی۔ تھوڑی دیر بعد نجمہ بھی اٹھ گئی، ناشتہ بنا کے تیار ہو کے وہ آفس چلی گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، میں آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے دوائی لینے کو کہا اور نکل گئی تھی، اور میرے دماغ میں کئی واقعات گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ نجمہ کا مجھ سے شادی کرنا، اس کا راتوں کو بستر سے غائب ہو جانا، اور اب روز
الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک جانا اور آج وہاں سے اس کا غائب ہو جانا، یہ سب میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس دن نجمہ واپس آئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے لگی۔ میں اس کے ساتھ نہیں گیا، مجھ میں کوئی صدمہ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا اور اس سے کہا کہ وہ آج اکیلی ہی چلی جائے۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور چلی گئی اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد کلینک سے گھر واپس آئی۔ آج وہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی اور خاموش سی اپنے خیالوں میں گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسی کوئی بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں اسے کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، مجھ سے اس کا اداس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں اپنی پیاری بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، مگر میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کیوں اداس ہے اور کلینک کے بہانے روزانہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ دوسرے دن میں بھی معمول کے مطابق کام پہ چلا گیا اور نجمہ بھی اپنی نوکری پہ چلی گئی۔ آج بھی میرا ذہن بہت منتشر تھا۔ نجمہ کے واپس آنے سے پہلے ہی میں گھر پہنچ گیا تھا۔ نجمہ نے گھر آ کر مجھ سے جلدی آنے کا سبب پوچھا اور میری طبیعت کا پوچھا۔ وہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب بس ذرا سستی ہو رہی تھی تو جلدی چھٹی کر کے گھر چلا آیا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، میں تمہیں کلینک لے چلتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی اور کچھ دیر آرام کرنے کو چلی گئی۔ اس کے بعد میں اسے لے کر کلینک چلا آیا جہاں وہ اکیلی ہی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ نجمہ وہاں نہیں تھی۔ میں کلینک کی دوسری طرف گیا تو نجمہ دوسرے دروازے سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا سر گھوم رہا تھا، ہمت سے بھی اسی دروازے سے باہر نکلا۔ وہاں جو دیکھا وہ میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے وہاں نجمہ کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جھٹ سے آنے والے رکشے کو روکا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا جس میں میری بیوی کسی غیر شخص کے ساتھ جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ نجمہ اور وہ شخص گاڑی سے اترے اور ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ میں نے بھی رکشہ روکا، رکشے والے کو پیسے دیے اور اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے بعد تھوڑی دور وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے نظر آ گئے۔ ان کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرے دل پہ چھریاں چلنے لگی۔ میرا سر شدید درد سے پھٹنے لگا۔ میری ٹانگوں میں بالکل سکت نہیں تھی۔ بامشکل خود کو گھسیٹ کے میں ان کے ٹیبل تک پہنچا۔ نجمہ نے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یوں پر نجمہ کے منہ سے 2 لفظ ہی نکلے، اکرم تم۔ یہ سن کر میری جانب پیٹھ دیے ہوئے اس شخص نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور نجمہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتا ہوا ہوٹل سے باہر لے آیا۔ وہ شخص بس خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہا کیونکہ میں نے ہوٹل سے باہر نکل کر رکشہ روکا اور نجمہ کو بٹھا کر میں بھی رکشے میں بیٹھ گیا۔ سارا راستہ ہم دونوں نے خاموشی میں کاٹا۔ میں بہت شدید صدمے سے دوچار تھا۔ میں کیا کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ یوں چوری چھپے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر ملتے دیکھے گا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو میرا ہوا تھا۔ ہم دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ رکشے سے اتر کر میں اندر آیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نجمہ اندر داخل ہوئی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آ کر میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور صحن میں پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ میں بہت پریشان تھا، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا دیکھا اور میں کہاں گیا تھا۔ ذہن میں بس ایک فلم چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ بھیجے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ نجمہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کتنا وقت یوں ہی وحشت اور خاموشی میں گزر گیا تھا کہ اچانک میں چلایا، کون تھا وہ؟ نجمہ میرے غصے بھری آواز سن کے سہم گئی تھی اور چپ رہی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کی طرف دیکھ کے پوچھا، نجمہ کون تھا وہ جس کی وجہ سے تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، جس سے تم یوں چھپ چھپ کر ملتی ہو؟ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ میں نے تمہیں بہت پیار دیا، عزت دی اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا، مانا کہ میں ان پڑھ، جاہل اور سیدھا سادہ انسان ہوں، لیکن میری بھی عزت ہے اور مجھ میں غیرت ہے۔ میں اس سے پوچھتا رہا مگر وہ ایک لفظ نہ بولی۔ تھک ہار کر میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں کا گھیر ڈال کر رونے لگا۔ کتنی دیر میں روتا رہا، پھر نجمہ کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ میں نے نجمہ کی آواز سن کر اپنا سر اپنے گھٹنوں پر سے اٹھایا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
نجمہ اور الیاس ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھتے تھے. دونوں کی سلام دعا شروع ہوئی اور دوستی میں بدل گئی. کچھ عرصے بعد ان کی دوستی محبت میں بدل گئی. دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوتے ہی الیاس نے اپنے گھر والوں کو نجمہ کے گھر رشتہ مانگنے بھیج دیا تھا. نجمہ کے گھر والوں کو نجمہ کی پسند کا علم تھا، اس لیے انہوں نے الیاس کا رشتہ نجمہ کے لیے قبول کر لیا تھا. کچھ دن بعد منگنی کی تقریب ہوئی اور 6 ماہ بعد شادی طے پائی. نجمہ اور الیاس بہت خوش تھے. دونوں کی محبت کی شادی تھی. دونوں بہت خوش تھے. خوشی خوشی شادی کا دن بھی آن پہنچا جب دونوں کو ان کی محبت مل گئی. نجمہ بیاہ کے الیاس کے گھر آ گئی تھی. خوشی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی. دن مہینے سال گزرتے جا رہے تھے مگر ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. بس کمی تھی تو صرف اولاد کی. نجمہ کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر وہ ماں نہ بن سکی. اس نے اپنا بہت مگر ماں نہ بن سکی. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دونوں اپنے ٹیسٹ کروائیں، پتا چلے کہ کمی کس میں ہے تو اس کا علاج ہو سکے. دونوں نے ٹیسٹ دیے. کچھ دن بعد الیاس ہسپتال سے رپورٹس لے کر آیا اور لا کر نجمہ کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ میری رپورٹس بالکل ٹھیک ہے مگر تم کبھی ماں نہیں بن سکتی. یہ سن کر نجمہ بہت روئی. کئی دن تک بستر پر پڑی رہی. اسے بہت خواہش تھی بچے کی. وہ ادھوری عورت بن کر نہیں جینا چاہتی تھی. اس نے ہر چیز میں دلچسپی چھوڑ دی تھی. بننا سنورنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا سب چھوڑ دیا تھا. الیاس کے بہت سمجھانے پر بھی وہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی. ہر وقت اداس روئی روئی نظر آتی تھی. الیاس اس کی اس عادت سے بہت بیزار ہو گیا تھا. اسے پہلے والی نجمہ چاہیے تھی جو ہنستی مسکراتی تھی، زندہ دل تھی. نجمہ اور الیاس کی زندگی نارمل نہیں گزر رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیار کو کسی کی نظر لگ گئی تھی. الیاس بہت کوشش کرتا کہ نجمہ نارمل زندگی کی طرف آئے مگر نجمہ اس صدمے سے چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکل پا رہی تھی. اس نے کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ اس کے اور الیاس کے بچے آنگن میں کھیلیں گے، دونوں ایک ہنستی مسکراتی مکمل زندگی جئیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا. الیاس اس کے اس رویے سے بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا. اسے بہت سمجھاتا کہ اسے بچہ نہیں چاہیے اور وہ کوئی بچہ گود بھی لے سکتی ہے مگر نجمہ کو تو اپنا بچہ چاہیے تھا. وہ اب کوشش کرنے لگی تھی کہ الیاس کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو. دل سے دکھی ہونے کے باوجود خوش رہنے کی کوشش کرتی. الیاس اس کے اندر آنے والی تبدیلی دیکھ کر کچھ مطمئن تھا. کچھ دن سب کچھ ٹھیک تھا مگر پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی، نجمہ پہلے جیسی حالت میں واپس آ جاتی. اس کے نتیجے میں اکثر ان کی لڑائی ہو جاتی. بحث تکرار، چھوٹے چھوٹے جھگڑے اب روز کا معمول بن گئے تھے. اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن ان دونوں کے بحث شروع ہوئی کسی بات پر اور بحث بڑھتے بڑھتے جھگڑے اور تکرار میں بدل گئی. دونوں بہت لڑ رہے تھے. الیاس اس پر چیخنے لگا اور غصے میں آ کر اس نے نجمہ کو طلاق دے دی. نجمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ طلاق کے الفاظ الیاس کے منہ سے نکلے ہیں جو اسے بے حد چاہتا تھا. ایک اور صدمہ اس کو لگا تھا. وہ زمین پر روتے ہوئے بیٹھ گئی. الیاس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ غصے میں اس کے منہ سے کیا نکل گیا تھا. وہ چپ ہو گیا. پھر نجمہ کے پاس بیٹھ کے اسے کہنے لگا کہ غصے میں اس کے منہ سے نکلا ہے. وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا. نجمہ جو اس وقت سکتے کی کیفیت میں تھی وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، سب ختم ہو گیا الیاس، سب ختم ہو گیا. الیاس نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ اپنا سامان پیک کر کے اسی وقت گھر سے نکل کے اپنے میکے آ گئی کیونکہ طلاق کے بعد اس کا الیاس کے گھر رہنا بنتا نہیں تھا. اس کے بعد الیاس کئی مرتبہ اس کے والدین کے پاس آیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے مگر اس کے والدین نے کہا کہ اب یہ شادی ختم ہو گئی ہے، تم نجمہ کا پیچھا اب چھوڑ دو. وہ تنگ آ کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس آ گیا مگر وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملے. وہ بہت پریشان تھا. پھر اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ فلاں جگہ پہ مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، ان سے مشورہ کر لو جا کر. اور وہ وہاں بھی گیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق ہو چکی ہے لیکن حلالے کے بعد وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے. وہ خوش ہوا کہ کوئی تو صورت نکلی نجمہ کو دوبارہ پانے کی. وہ نجمہ کو فون کرتا رہا کہ ایک بار مجھ سے مل لو، مسئلے کا حل نکالنا ہے. نجمہ اس کے بہت زور دینے پر مان گئی. الیاس نے ملنے پر اسے مفتی صاحب کی بات بتائی اور کہا کہ اب صرف یہی راستہ ہے ہمارے پاس پھر سے ایک ہونے کا. تم کسی ایسے شخص سے شادی کر لو جو تمہیں کچھ عرصے بعد طلاق دے اور اس کے بعد ہی ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں.
نجمہ یہ سن کر پریشان تھی اور کہا کہ ایسا کون ہوگا جو کچھ عرصے بعد اسے طلاق دے دے۔ دونوں اس دن دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ گھر آ کر نجمہ دیر تک سوچتی رہی ایسا کون ہے جو اس سے شادی کر لے اور طلاق دے دے۔ تب اسے اکرم کا خیال آیا جو ایک دن ان کے گھر کسی کام سے آیا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ عام سا آدمی تھا، وہ اسے آسانی سے طلاق دے سکتا تھا۔ اماں کی کسی دور پار کی کزن کا بیٹا تھا، وہ لوگ بہت غریب تھے۔ اس نے اپنی اماں سے بات کی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ اکرم کی اماں سے اس کی بات چلائے۔ اماں نے کہا کہ وہ لوگ تو بہت غریب ہیں اور اکرم تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن نجمہ کے ضد کرنے پر وہ راضی ہو گئی کہ وہ تھا تو اچھا اور شریف انسان، اور اس کی ماں کو بلوا کے اسے نجمہ کا رشتہ دیا۔ نجمہ اکرم کے گھر آ گئی تو اکرم کا خلوص دیکھ کر وہ بہت ہوتی، وہ اس سے بہت محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، بنا کسی وجہ کے وہ کیسے اس سے طلاق لیتی۔ وہ سوچتی رہتی، روز رات کو الیاس اسے فون کرتا، وہ پانی پینے کے بہانے باہر آ کر اس سے بات کرتی، وہ طلاق لینے کی بات کرتا اور نجمہ کہتی کہ وقت آنے پر طلاق لے لے گی، کچھ عرصہ انتظار کرو۔ وہ کچھ عرصے بعد اسے طلاق کا مطالبہ کرنے ہی والی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت حیران تھی کہ میں تو بانجھ تھی، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں۔ وہ اپنے میکے گئی، وہاں سے پرانی رپورٹس ڈھونڈی جس میں لکھا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور رپورٹس اس کے سامنے پھینک کے پوچھنے لگی کہ وہ تو بانجھ تھی، پھر وہ کیسے ماں بن گئی۔ نئی رپورٹس بھی اسے دکھائی۔ ڈاکٹر گڑبڑائی اور پھر شرمندہ ہوئی اور کہا تم بانجھ نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے اس پر انکشاف کیا اور بتایا بانجھ تمہارا شوہر تھا، وہ باپ بن سکتا تھا، اور اسی کے کہنے پر اس نے وہ غلط رپورٹس بنائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ اب وہ اسے روز الٹرا ساؤنڈ کے بہانے ملنے لگی تھی اور اسے بتا دیا کہ وہ سچ جان چکی ہے۔ وہ معافی مانگتا اور کہتا کہ وہ بس اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے کہتی کہ اب وہ اکرم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اب جبکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور یہ کہ اگر وہ ماں نہ بنتی تو کبھی یہ جان نہ پاتی کہ الیاس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس دن وہ اس سے آخری بار ملنے گئی تھی اور صاف بتا دیا کہ وہ اکرم کے ساتھ ہی رہے گی۔ جب اکرم نے اس کا پیچھا کیا اور ریسٹورنٹ میں دونوں کو ساتھ دیکھ لیا، میں خاموشی سے سارا قصہ سنتا رہا اور میرا دل مطمئن ہو گیا یہ سن کر کہ نجمہ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ میں نے اسے گلا کیا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ وہ بہت پریشان تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور آج کے بعد الیاس کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ میں یہ سن کر شکر ادا کرنے لگا کہ مجھے نجمہ جیسی بیوی ملی۔ میں اسے اس حالت میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے آنسو پوچھے اور اسے اندر لے آیا اور تسلی دی کہ مجھے اس سے اب کوئی گیلا نہیں اور اب ہم بہت خوش رہیں گے اپنے بچے کے ساتھ انشاءاللہ۔ وہ مسکرائی۔ میں نے اطمینان